تو اس وقت اعظم نذیر تارڑ صاحب جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر قانون و انصاف۔ بہت شکریہ اعظم نذیر تارڑ صاحب، ڈیسیجن آ گیا ہے جی۔ اس وقت عطا تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ قانون کا، انصاف کا بول بالا ہوا ہے۔ آپ کا ریئیکشن کیا ہے، تھاٹس کیا ہیں آپ کے؟ نہیں، یہ بات درست ہے۔ دیکھیے، ہم لوگوں نے نا ہر چیز کو سیاست کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ ایک کرمنل کیس ہے جس کی انویسٹیگیشن ہوئی، انویسٹیگیشن ہونے کے بعد اس کو بھیجا گیا ریفرنس میں، ایک عدالت نے اسے 1 سال سے زائد عرصہ تک ٹرائی کیا ہے۔ اس کی جو آف شوٹس تھی، یعنی کہ درخواست ضمانتیں یا جورسڈکشن کے ایشوز، وہ ہائی کورٹس کے سامنے گئے، کچھ چیزیں اس کی سپریم کورٹ نے ڈیل کی۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ہر چیز کو سیاست سے جوڑنا یہ بڑی غیر مناسب بات ہے۔ ملکوں کے نظام ایک آئین، ضابطے، قانون کے تحت چلتے ہیں۔ قانون کے حوالے سے یہ ایک کرمنل کیس ہے، اس کرمنل کیس کا ٹرائل ہوا ہے۔ ہم تو یہ بھی سمجھتے تھے کہ جو حکومت کے نظام ہے یا گورنمنٹ جو چلتی ہیں، ظاہر ہے آپ بھی ایک حکومت کا حصہ ہے، تو وہ پورے ایک ضابطوں کے تحت چلتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر ہینکا پینکی اس طرح سے نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کابینہ میں کس طریقے سے سیلڈ انویلپ پیش ہوا، پھر اس کی منظوری ہوئی، پھر یہ سارا اسی وہیں سے معاملہ شروع ہوا تھا۔ اس طرح سے کیبنٹ پہ کوئی چیز اپروو ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور یہ شاید اپنی نوعیت کا ایک انوکھا کیس ہے جس میں بند لفافے میں ایک ڈاکومنٹ لایا گیا اور پھر کابینہ کو یہ کہا گیا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اور ان کے جو اس وقت کے معاون خصوصی تھے شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ یہ ایک کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ ہے، ایک خفیہ معاہدہ ہے جو کہ حکومت پاکستان میں جس کی آتھورائز کرنا ہے۔ یہ معاہدہ اگر ہم کریں گے تو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم جو کہ منی لانڈرنگ پروسیڈز کے طور پہ کانفسکیٹ کی ہیں این سی اے نے، ان کی ایک سیٹلمنٹ ہوئی ہے، تو یہ اماؤنٹ پھر حکومت پاکستان کی، یہ لکھا ہوا ہے ان منٹس میں کہ یہ اماؤنٹ حکومت پاکستان کو منتقل کر دی جائے گی۔ تو اگر آپ پاکستان کی حکومت کو 190 ملین پاؤنڈ دلوانا چاہتے ہیں تو جلدی جلدی اس کی اپروول کر دیں۔ وہ اپروول لے لی گئی، یہ جانتے ہوئے کہ یہ رقم حکومت پاکستان کو نہیں آ رہی، بلکہ اس کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ سے پہلے شہزاد اکبر صاحب وہ انٹر کر چکے تھے، وہ معاہدہ کر چکے تھے این سی اے کے ساتھ، جس کے تحت یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم تھی یہ کہا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ این سی اے بھی غلطی پہ نہیں تھا، انہیں تو یہ بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہے، کیونکہ یہ بتانا تو حکومت نے تھا کہ انہیں کس اکاؤنٹ میں چاہیے۔ انہیں یہ کہا گیا کہ یہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہے۔ اب فار آل مور ریزنز اگلی ایجنسی کو تو ہم ایکیوز نہیں کر سکتے، انہوں نے سمجھا کہ جو حکومت کہہ رہی ہے درست کہہ رہی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ تو اصل میں ایک جرمانے کا ایک طرح سے اکاؤنٹ ہے جو ملک ریاض صاحب کی بحریہ ٹاؤن کراچی کی زمین کی سیٹلمنٹ ہوئی تھی 400 کچھ ارب میں، ایک مقدمے میں ان کی قسطیں مقرر کی گئی تھی، تو ان قسطوں کی ادائیگی کے لیے یہ رقم جو ہے وہ استعمال ہوئی۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ غلط طور پہ یہاں منگوائی گئی تھی کہ اسی سپریم کورٹ کے نوٹس میں جب وفاقی حکومت یہ معاملہ لے کے آئی، جب حکومت تبدیل ہوئی اور اس چوری کا پتہ چلا، تو وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو پروب کریں اور یہ معاملہ ریفر کر دیا گیا نیب کو۔ ساتھ ہی اس کیبنٹ میٹنگ میں یہ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ کیونکہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے، کسی کو جرمانہ ادا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، تو یہ پیسہ پاکستان کی عوام پہ لگنا چاہیے۔ اور ایک درخواست دائر کر دی گئی سپریم کورٹ میں، وہ درخواست مانی گئی وفاق پاکستان کی، اور سپریم کورٹ نے وہ پیسہ اس اکاؤنٹ سے نکال کے، بالکل یہ ساری ڈیٹیل تو سامنے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب، اب جب یہ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے کہ ہم اس ہائر کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس اتنا جاندار ہے کہ چیلنج ہونے کے باوجود بھی فیصلہ ایسے ہی آئے گا، یا پھر کچھ اور ڈیسیجن بھی آ سکتا ہے ہائر کورٹ سے؟ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا جتنا میں نے یہ کیس پڑھا ہے، اور میں کیبنٹ میں اس وقت تھا جب یہ سارا کیس ڈسکس ہوا، اور پھر میں نے ریفرنس بھی ایک سٹیج کے اوپر پڑھا ہے، آپ کے روز ٹی وی اخبار میں بھی رپورٹنگ ہوتی رہی ہے کہ گواہوں نے کیا بیانات دیے ہیں۔ دس از این اوپن اینڈ شٹ کیس، اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی تکنیکی یا وہ شگافیاں ہیں۔ البتہ میں کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن کے تحت آرٹیکل 175 کے تحت یہ ڈومین عدالتوں کا ہے، تو بالکل انہیں اپیل کرنی چاہیے، یہ ان کا حق ہے، اپیل میں جائیں۔ میری یہ صرف ضرور ایک خواہش ہے کہ کاش پاکستان میں ایک ایسا نظام انصاف ہو جس میں اکبر سے، بشیر سے، انور سے، بھٹے سے، عمران خان سے،
शहबाज शरीफ से एक जैसा सलूक हो, सबसे एक जैसा सलूक ये हो। सबकी ख्वाहिश है। यहाँ पे हाँ। 5 सालों की अपीलें पड़ी हुई हैं और लोग जेलों में बंद हैं। ये बड़ा लोग 21 सालों से सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसलों के मुंतज़िर हैं, लेकिन जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब मुज़ाकरात का भी अब तो आप काफी कुछ कर चुके हैं 26वीं तरमीम के बाद, उसके लिए भी मुज़ाकरात का क्या उससे धचका पहुंचेगा आज के इस फैसले से? मेरा नहीं ख्याल, ये एक लीगल इशू था। अच्छा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतनी सियासी पुख्तगी होनी चाहिए और है मेरे ख्याल में कि अदालती मामलात को सियासी मामलात से नहीं जोड़ना चाहिए। ये प्योरली लेकिन मकसद ही बाहर निकालना है लीडरशिप को सर, तो फिर वो कैसे निकलेगी? फिर वो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि वो एक 14 साल सजा के बाद हुक्मनामा जारी कर दे, कि वो कर दे हाँ एक शख्स के पास ये इख्तियार हासिल है और वो मामला होता है कैदी के और सरबराह मुमलकत के दरमियान कि अगर इमरान खान साहब मर्सी पिटीशन फाइल करें सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास, तो वो इसको कर सकते हैं। मैं तो कानून का तालिब इल्म हूं, मैं इससे ज्यादा इस पे कमेंट्स नहीं करूंगा। यानी कि अगर वो अपील करें सदर पाकिस्तान से रब्ता करें, हाँ पीपल्स पार्टी सदर पाकिस्तान से, तो आप कह रहे हैं गुंजाइश निकल सकती है। वो आइन में लिखा हुआ है ना जी, आर्टिकल 45 में जो सरबराह मुमलिकत हैं सदर जो हैं उनके पास ये इख्तियार है और इस पे अदालती फैसले भी हैं कि अगर कोई उन्हें रहम की अपील करता है और उनको लगता है कि ये शख्स रहम के काबिल है तो वो उस पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज़म नज़ीर सदर पाकिस्तान ये काम कर सकते हैं आइन के आर्टिकल 45 के तहत। बहुत शुक्रिया आपका। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये फरमा रहे हैं।